اٹھ جاؤ پری، اور کتنا سونا ہے؟ ملیحہ بیگم نے اس کے اوپر سے چادر اتارتے ہوئے کہا۔ مما سونے دینا پلیز، اتنی نیند آ رہی ہے، اسپرا نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھا کر بلینکٹ لینا چاہا جو ملیحہ بیگم نے اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ اٹھ جاؤ اسپرا، رات ایسا بھی کیا کرتی رہی ہو پارٹی میں؟ جھوٹ ہی نہیں رہی، انہوں نے آس پاس کی بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اسپرا جو واپس سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک سے پارٹی کے ذکر پر اسی شخص کا وجود اس کی آنکھوں میں آ سمایا، جس سے اس کی نیند بک سے اڑ گئی اور بوکھلا کر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اف اللہ جی، اتنی مشکل سے تو رات سوئی تھی، اب اٹھتے ہی پھر سے اس کا چہرہ یاد آ گیا ہے۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ کیا ہوا ہے، اب ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ملیحہ بیگم نے ساری چیزیں سمیٹنے کے بعد اس کی جانب روخ کر کے پوچھا، جو دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، میں فریش ہوتی ہوں، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ پری، میری ایک میٹنگ ہے کلائنٹ کے ساتھ 2 بجے تک، اس لیے تم بیلا کے ساتھ مارکیٹ چلی جانا، کچھ شاپنگ کرانا، میں نے لسٹ بنا دی ہے، انہوں نے واش روم کے باہر کھڑے ہو کر کہا۔ واٹ؟ لیکن مما آج سنڈے ہے اور میں آرا کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، اتنا تنگ کرتی ہے وہ۔ پری نے جلدی سے واش روم کا دروازہ کھول کر احتجاج کیا۔ سوری بیٹا، لیکن مجبوری ہے، پلیز میں جلدی آ جاؤں گی۔ اصل میں ان کا اپنا بوتیک تھا اور آج اسی سلسلے میں ان کی ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اوکے فائن، جائیں آپ، اسپرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری شہزادی، اس کا ماتھا چوم کر اس کے روم سے چلی گئی۔ فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ بیلا کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ارابیلا کو ٹرالی میں بٹھایا اور چیزیں خریدنے لگی۔ پر یہ چیٹوس، وہ بیلا کی بات کو نظر انداز کرتی جو ضروری چیزیں تھیں وہ ٹرالی میں ڈالنے لگی۔ میں نے کہا مجھے چیٹوز کھانے ہیں، اگر نہیں لے کر دیے تو میں یہاں شور مچا دوں گی، تو مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، ارابیلا نے اس کو بلیک میل کیا۔ او مائی گاڈ، کون کہے گا تم 5 سال کی ہو، ڈرامہ کوئین، اس نے ٹرالی میں چیٹوز پھینکتے ہوئے کہا۔ اور پلیز دو، بیلا اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ یقین کرو بیلا، اگر تمہارا منہ اب بند نہ ہوا تو میں تمہیں یہاں ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر سچ میں کڈنیپ ہو جانا۔ اسپرا نے 2 اور چیٹوز ٹرالی میں پھینکتے ہوئے اسے دھمکایا، جس کا اس پر اچھا خاصا اثر ہوا اور چپ کر کے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد اس نے ضرورت کی ساری چیزیں خریدنے کے بعد اپنے اور بیلا کے لیے چاکلیٹس لیں اور سامان لے کر باہر آ کر کیب کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں کیب آئی اور وہ دونوں سارا سامان اس میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس نے کار کی سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں بند کر دی۔ کیا مسئلہ ہے بیلا، آہستہ کھاؤ یار، اتنی اونچی اونچی چبا کر کھا رہی ہو، اسپرا نے ضد ہوتے ہوئے کہا، لیکن اسے لگا اس نے جلتی آگ میں تیل کا کام کیا ہے، کیونکہ بیلا نے اور اونچی آواز میں چبانا شروع کر دیا تھا۔ اسپرا نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، جس کے منہ اور ہاتھوں ہر جگہ چیٹوز لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسپرا نے اٹھ کر اس کا منہ رومال سے صاف کیا، جس پر بیلا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسی پل اس نے روڈ کی جانب دیکھا کہ آخر پتہ چلے ہم کدھر تک پہنچے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اسپرا نے جب محسوس کیا کہ ڈرائیور دیے گئے ایڈریس کے مطابق انہیں لے کر نہیں جا رہا ہے تو اس نے پوچھا، جبکہ وہ خاموش رہا، ایکسکیوز می، تم نے یو ٹرن لینا تھا اور آگے ہمارا گھر تھا۔ پھر بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر ناکامی نے اس کا منہ چڑھایا۔ گاڑی روکو، اس نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی آرا کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آئی سیڈ اسٹاپ دی کار، اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ بیلا نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو باندھ دیے۔ جب اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ جلدی سے سیل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس سے پہلے کال کر دیتی اسے آرا کے شور کی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں وہ آدمی اس کے سر کے اوپر پسٹل رکھے ہوئے تھا، جس کے سر پر کیپ اور آنکھوں پر گلاسز لگے ہوئے تھے، اس لیے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسپرا کی سانسیں تھمی اور موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی، آئی پرامس میں ٹریگر دبانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگاؤں گا، اس نے نرمی سے کہا تھا، لیکن اس کی آواز میں دھمکی واضح تھی۔ اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزا اور اس نے بیلا کو اور سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ پلیز ہمیں جانے دو، اس نے التجائیہ کہا، اپنا موبائل پکڑاؤ۔ وہ اس کی التجا کو نظر انداز کرتا کرہت لہجے میں بولا۔ اسپرا نے جلدی سے نیچے جھک کر اپنا سیل اسے پکڑا دیا۔ خاموش رہو، میں تمہیں ہلکی سی بھی چوٹ نہیں پہنچاؤں گا، ورنہ میں جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس نے انہیں وارن کرنے کے بعد واپس سے گاڑی سٹارٹ کر کے اس دفعہ اس کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی۔ پلیز ہمیں جا، میں نے چپ رہنے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے اسپرا اپنے الفاظ مکمل کرتی اس کی شعلہ برساتی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے بیلا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کے بعد ایک لفظ نہیں بولی، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور بھی زندگی موجود تھی جسے اسے ہر صورت محفوظ رکھنا تھا۔ کچھ وقت بعد اس شخص نے گاڑی ایک عمارت کے سامنے روکی
اور دروازہ کھول کر ان دونوں کو باہر نکالا۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے آگے آگے چلنے لگا۔ پر یہ کیسی جگہ ہے، مجھے گھر جانا ہے، آرا نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے جہاں موجود آدمی فوری طور پر خاموش ہو گئے۔ شش! اسپرا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر بیلا نے اس کی گرد اپنی باہوں کی گرفت سخت کر دی، اور ساتھ ہی اس نے کمرے میں نظر دوڑائی جہاں آدمی شرٹ لیس تھے، لیکن ان کا وجود سیاہی سے بھرا ہوا تھا، اور وہ جم چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ اسپرا کو ان سے خوف محسوس ہوا۔ اسی پل ایک اور دروازہ کھولا، اس شخص نے انہیں کمرے میں دھکیلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ ہے اوپن دی ڈور! دروازے کے یوں لاک ہو جانے پر اسپرا نے چیختے ہوئے کہا۔ کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ اسے اپنے پاؤں کی چاپ صاف سنائی دینے لگی۔ پری؟ بیلا کی پکار پر اس نے اس کی نگاہوں کی سمت دیکھا جہاں ایک وجود دیوار کے ساتھ پشت لگائے آرام سے کھڑا تھا۔ اسے اپنا وجود کپ کپاتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ وہی بلیک پیچ آنکھیں جو اس نے کل رات پارٹی میں دیکھی تھی، جو اسے وارن کر رہی تھی، وہ آج بھی بغیر کوئی حرکت کیے اور پلکیں جھپکے صرف اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن اور بازو پر مختلف قسم کے ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر سرد موری تھی کہ اسپرا کو اپنا وجود ساکن ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے، لیکن خوف سے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ پلیز لیٹ می گو، وہ ہمت کر کے نرمی سے بولی، لیکن جلد ہی اسے اپنے لفظوں پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی ذات میں اس قدر پاور تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس نے اسپرا کی بات کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی اپنی پلکیں جھپکی۔ ایک پل کو تو اسپرا کو بھی خدشہ ہوا کہ یہ انسان ہے، سانس بھی لے رہا ہے یا نہیں۔ اس کی نظریں صرف اس کے وجود پر مرکوز تھی۔ اسپرا کا دل کیا کہ وہ اپنا وجود کہیں ایسی جگہ چھپا دے کہ اسے نہ دیکھ پائے۔ پر یہ گھر چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بیلا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے۔ ڈر تو اسے بھی لگ رہا تھا، لیکن اسے خود کو مضبوط ٹھہرانا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر جیسے سامنے دیکھا، اسے اپنی جانب قدم بڑھاتے پایا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم پر اسپرا کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے مشکل ہونے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی آنکھوں میں بغیر پلکیں جھپکے دیکھتی رہی، اور ارابیلا پر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی گہری اور پرسکون آواز کمرے میں گونجی۔ اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزا۔ اسپرا، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اسپرا کیا؟ تمہارے والد مر چکے ہیں، کبھی سر نے ملا ہی نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے پوچھا، لیکن اس کی آواز میں سختی نمایاں تھی۔ اس کی بات پر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اسپرا عبدالجبار، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس پر سامنے کھڑے شخص کے لب ذرا سے مسکرائے، اور اس نے اپنے قدم مزید اس کی جانب بڑھائے، جس پر پری نے اپنی گرفت بیلا پر مزید سخت کر دی۔ اسپرا، اسپرا، اسپرا عبدالجبار، وہ مزے سے اس کا نام پکارنے لگا، جس پر اس نے کچھ نہیں کہا اور اس دروازے کو دیکھنے لگی جس سے وہ آئی تھی۔ تم جانتی ہو تم اس وقت یہاں کیوں ہو؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دو۔ اسپرا نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یو ور لکنگ سپر ہاٹ لاسٹ نائٹ، ڈو یو نو؟ اس کے الفاظ پر اسپرا کا رنگ زرد پڑا۔ اس شخص نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی اور پھر اس کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی اور وہ پچھلی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی۔ ڈونٹ موو، اس کے حکمیہ لہجے پر اسپرا کا وجود تھما۔ وہ قریب آیا اور اس کے کان کی جانب جھکنے لگا۔ اس کا چہرہ اسپرا کے وجود کو نہیں چھو رہا تھا، لیکن اس کی سانسوں کی تپش اپنے وجود پر صاف محسوس کر کے اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی، جبکہ وجود خوف سے کپ کپانے لگا۔ اسٹاپ شیکنگ، اس نے اسپرا کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے کہا، جس پر اس کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ دور ہو مجھ سے، اس نے چیختے ہوئے کہا، جبکہ وہ نظر انداز کرتا اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ وہ شکر ادا کرنے لگی کہ ان دونوں کے درمیان بیلا موجود ہے۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور دھکیلنا چاہا، مگر بے سود۔ اسٹاپ پلیز۔ جب اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تو اس نے التجائیہ کہا، جس سے وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر دور جا کھڑا ہوا۔ گھر جا کر اپنا سارا سامان تیار کرو، میں تمہیں کل دوپہر 2 بجے ریسیو کر لوں گا، اس نے اسپرا کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اسپرا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ جو تم نے سنا ہے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے حکم دینے والے کہ جاؤ؟ میں نے تمہیں جو کہا ہے وہ جا کر کرو، اور اگر تم نے پولیس کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی تو یقین کرو میں تمہاری بہن کا گلا کاٹ کر پھینک دوں گا، اس نے اسپرا کے الفاظ کاٹ کر شعلہ برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر بیلا نے رونا شروع کر دیا اور ہوش سے اس کا وجود لرزنے لگا۔ تمہاری ہمت بھی اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی وہ آگے بڑھا اور اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر
اس کو اپنی جانب کھینچا۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، لیکن وہ جذبات سے حالی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر بیلا کو اس کی گردن سے پکڑا، جس سے بیلا کی چیخو پکار کمرے میں گونجنے لگی، جبکہ اسپرا کا وجود ڈر سے کپکپانے لگا۔ اس نے اس بے رحم انسان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر بجائے چھوڑنے کی وہ اس کے بالوں کو اور سختی سے جکڑ گیا اور ساتھ بیلا کی گردن پر بھی پریشر بڑھانے لگا۔ پلیز اس کی گردن کو چھوڑو، تم اسے تکلیف دے رہے ہو، وہ بچی ہے، اسپرا نے سسکتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن چھوڑنے کی بجائے بغیر اسپرا کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے وہ بیلا کو اس کی گردن سے پکڑ کر اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ او میرے خدایا! اسپرا روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی، مگر وہ اسے اور اوپر کی جانب اٹھا گیا۔ دوبارہ مجھ سے سوال کیا تو تم اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی بیبی، اس نے بیلا کو ہوا میں گردن سے پکڑ کر یہاں وہاں گھماتے ہوئے کہا اور ساتھ اسپرا کو اس کے بالوں سے جکڑ کر خود کے سینے سے لگایا۔ میں کبھی سوال نہیں کروں گی، پلیز اسے چھوڑو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، پلیز چھوڑ دو اسے، اسپرا نے اس کے سینے سے لگ گئی سسکتے ہوئے کہا، جس پر اس نے بیلا کی گردن آزاد کر دی اور وہ زمین پر آ گری اور شدت سے رونے لگی۔ ابھی اسپرا بیلا کو پکڑنے کے لیے نیچے جھکی ہی تھی کہ اس نے واپس سے اسپرا کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ پلیز، وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے بولی، جس پر اس نے اس کے بال آزاد کر دیے تو وہ جلدی سے نیچے ہوئی اور بیلا کو اپنے گلے سے ہاتھ لگا کر اس کے منہ کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور جا کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، اور جا کر وہ کرو جس کا کہا ہے۔ کسی بھی قسم کی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو یقین کرو، پھر جو میں کروں گا وہ تمہیں ذرا بھی پسند نہیں آئے گا۔ میں وان صرف ایک دفعہ کرتا ہوں اور وہ میں نے تمہیں بھی کر دیا ہے، اس نے سکون بھرے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی آواز میں چھپی دھمکی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بغیر یہاں وہاں دیکھے بیلا کو اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی جانب بھاگی، جبکہ اسے اپنے پیچھے اس کا زندگی سے حالی قہقہا صاف سنائی دیا۔ ڈیول، انسانی روپ میں مونسٹر، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اسی گاڑی میں جا بیٹھی جس پر وہ آئی تھی، اور وہ ڈرائیور بغیر کچھ کہے گاڑی چلانے لگا۔ تمہیں مجھے کال کر کے بتانا چاہیے تھا، پاگل لڑکی، دانش نے غصے سے یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے کہا۔ میں کیسے کر سکتی تھی جب اس نے مجھ سے میرا موبائل ہی لے لیا تھا، اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اصل میں جب وہ دونوں گھر پہنچی تو حالی گھر دیکھ کر ایک عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا، تو اسپرا نے کال کر کے دانش کو اپنے پاس بلوا لیا اور اسے سب بتا دیا۔ ہمیں اس بارے میں پولیس کو بتانا چاہیے، دانش نے جلدی سے کہا۔ اس کے وجود کے ہر حصے سے ان دونوں کے لیے فکر نمایاں تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے دانش؟ تم نہیں جانتے، جو سب میں نے دیکھا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، اسپرا نے اپنے آپ کو خود میں ہی سمیٹتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا کیا حال ہے؟ اس ایڈیٹ کو ایسے جانے دو جس نے تمہیں اور آرا کو کڈنیپ کروایا اور دھمکایا، پولیس کو بتانے دو فیری، وہ اس کے برابر بیٹھتا ہوا سخت لہجے میں بولا۔ لیکن میرے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے اور نہ میں جانتی ہوں ہمیں کدھر لے کر گئے ہیں، میں بس اتنا جانتی ہوں وہاں ایک بلڈنگ تھی اور جم تھا، اسپرا نے اس عمارت کو سوچتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ تم نے بتایا تھا تم نے اسے پہلے کلب میں بھی دیکھا تھا، پولیس اس فوٹیج کے ذریعے ڈھونڈ لے گی، تم بس حامی تو بھرو، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ اسپرا اپنا آپ خود میں چھپاتی منہ نیچے کر گئی۔ جب اس کی طرف سے خاموشی رہی تو دانش آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تم ایسی خاموش بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، اور اس راہ چلتے گنڈے کی وجہ سے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس سے 4 جوتے پڑیں گے تو خود ہی اس کی ساری اکڑ نکل جائے گی، اس نے اسپرا کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ نہیں دانش، تمہیں آئیڈیا بھی نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون ہے، سب کچھ تباہ و برباد کر دینے والا، اس کے وجود میں اس قدر وحشت ہے کہ وہ اگلے انسان کا سینہ بھی انتہائی سکون سے چیر کر اس کا دل باہر نکال لے اور اسے ذرا برابر بھی پچھتاوا نہ ہو۔ وہ اس قدر بے رحم ہے کہ میرے سامنے بیلا کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ اس کے پاس دل نہیں ہے، وہ بیڑیا ہے، مونسٹر ہے، اسپرا نے سسکتے ہوئے کہا۔ شش، ہم پولیس کو بتائیں گے۔ نہیں، اسپرا نے اس کے الفاظ کاٹتے ہوئے کہا۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو فیری، وہ چیخا۔ اس نے دھمکی دی اگر پولیس کے پاس گئی تو وہ ارابیلا کو جان سے مار دے گا، یقین کرو وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، وہ کر گزرے گا، اسپرا نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کچھ لمحے کمرے میں خاموشی رہی۔ فائن، میں تمہارے گھر کے باہر نظر رکھواؤں گا، کوئی سچ میں یہاں آتا ہے یا یہ صرف اس کی کھوکھلی دھمکیاں ہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چلو اٹھو، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، جب تک پھپھو اور انکل نہیں آتے میں یہاں ہی ہوں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم کی جانب لے گیا۔ لیکن بیلا، فکر مت کرو، میں اس کے پاس ہی جا رہا، اسپرا سر ہلاتی واش روم میں شاور لینے چلی گئی۔ بیلا کدھر ہے؟ فریش ہو کر آ کر اسپرا نے دانش سے پوچھا۔
بہت مشکل سے اس کا دھیان بٹایا. ابھی پزا منگوا کر دیا, وہی کھا رہی ہے. دانش نے ٹی وی روم کی جانب اشارہ کیا جہاں بیلا ایک کرسی پر بیٹھی پزا کھانے کے ساتھ ساتھ کارٹون بھی دیکھ رہی تھی. اسپرا جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھ گئی. اب کیسا فیل کر رہی میری جان؟ اسپرا نے اس کی گردن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, جبکہ اس جلد کو نیلا دیکھ کر اس کی سانسیں تھمی. میں ٹھیک ہوں پری, بیلا نے نرمی سے کہا. ڈز اٹ ہرٹ؟ اس نے ہلکا سا زخم کو چھو کر پوچھا. نہیں, دانش نے آئنٹمنٹ لگائی تھی, اس وجہ سے اب یہ درد نہیں کر رہا. اس نے اسپرا کو پزا کی سلائس پکڑاتے ہوئے کہا. بیلا جانی, کیا آپ اس بارے میں ماما پاپا کو بتاؤ گی؟ دانش نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا. وہ بہت برا ہے. کیا وہ کل آئے گا جیسے اس نے وعدہ کیا تھا؟ اس نے اسپرا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا. نہیں, میں تم دونوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا. کل تم دونوں میرے ساتھ ہمارے گھر رہو گے. دانش نے بیلا کی گال کھینچتے ہوئے کہا. واو, میں آنٹی عالیہ کو بہت مس کرتی ہوں, بیلا نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا. اور تمہیں پتہ ہے مما بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں سویٹ ہارٹ, دانش نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا. دانش کا آس پاس ہونا اسپرا کو کافی حوصلہ دے گیا. اس نے ساری پرابلم کو اپنے سر لے لیا. ایک پل کو اسپرا کو لگا کہ وہ اپنے فٹ بال پریکٹس کی وجہ سے نہیں آئے گا کیونکہ اسے فٹ بال کا جنون تھا, لیکن اسے وہ چھوڑ کر اپنے پاس دیکھ کر اس کا دل انتہائی خوش تھا. ملیحہ بیگم نے گھر واپسی پر دانش کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور انہوں نے اسے رات ڈنر کے لیے روک لیا, جبکہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگی. کیا تم دانش سے شادی کرو گی؟ بیلا کے اچانک سے سوال پر اس کی آنکھیں پھیلی. کیا؟ اسپرا نے کھلکھلاتے ہوئے کہا. جو تم نے سنا, بیلا نے منہ بنایا. ظاہری سی بات ہے سویٹ ہارٹ, اس کے نام کی انگوٹھی تو پہنی ہوئی ہے میں نے, اسپرا نے اسے انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا. ایسی اچانک سوال کیوں؟ اسپرا نے آئی برو اچکائے. پتہ نہیں پری, مجھے دانش بھائی بہت اچھے لگتے ہیں. کتنا پیار کرتے ہیں نا وہ تم سے, مجھ سے, مما سے. بیلا نے سامنے اشارہ کیا جہاں دانش اور ملیحہ بیگم کسی بات پر ہنس رہے تھے. اسی پل مین گیٹ کی بیل بجی اور اسپرا نے دروازہ کھولا جہاں سے عبدالجبار صاحب آئے. ہے انی, عبدالجبار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا, ساتھ ہی اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے. پاپا, بیلا نے خوشی سے پکارا اور ان کی جانب آگی جسے عبدالجبار صاحب نے نیچے جھک کر اپنی باہوں میں بھر لیا. اسپرا کا ایک دل تو کیا کہ ابھی سب اپنے پاپا کو بتا دے, لیکن منہ سے کچھ نکلا ہی نہیں اور وہ بیلا کو اٹھائے ہوئے ہی کچن کی جانب بڑھ گئی. آپ آگے, بس کھانا تیار ہے تقریباً, ملیحہ بیگم نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا. کیسے ہیں انکل؟ دانش نے آگے بڑھ کر کہا. میں ٹھیک ہوں شہزادے, شکر ہے آج فٹ بال کھلاڑی نے فائنلی ہمارے گھر کو اپنی آمد سے نوازا ہے, اتنے وقت کے بعد. عبدالجبار صاحب نے شرارت سے کہا. ایکچولی وہ دانش سے انگیجمنٹ کے بعد اب مل رہے تھے, جس پر وہ محض مسکرا, جبکہ عبدالجبار صاحب اس کی پشت تبکا کر بیلا کو نیچے اتارا اور خود فریش ہونے اوپر چلے گئے. اسپرا نے اپنے دل میں لاکھ دفعہ شکر ادا کیا کہ بیلا نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا. اس کے بعد خاموشی میں کھانا کھایا گیا اور دانش سب کو اللہ حافظ بولتا اپنے گھر چلا گیا. اسپرا ابھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی. خوف سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی. اسی وقت کھڑکی پر دستک ہوئی. اسپرا کا دل اچھل کر ہتھیلی میں آ گیا. جب دوسری دفعہ دستک ہوئی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جا کر دروازہ کھولا. او مائی گاڈ, دانش ڈرا کر رکھ دیا تھا. کھڑکی کھول کر جب سامنے دانش کو دیکھا تو منہ بنا کر بولی. اصل میں یہ کہنے آیا تھا کہ اس ایڈیٹ کو مت سوچنا, صرف مجھے سوچو. دیکھنا کل کچھ بھی نہیں ہوگا, میں سب سنبھال لوں گا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین سے بولا, جس سے اسپرا کے لب مسکرائے. اوکے جناب, اسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا. اوکے, صبح ملتے یونیورسٹی میں. گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ. وہ اس کے گال محبت سے سولا تھا وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد وہ سونے کی کوشش کرنے لگی. جانتی تھی نیند آنا مشکل ہے, مگر پھر بھی کوشش تو لازم تھی نا. صبح اٹھ کر وہ یونی چلی گئی اور اس نے اس بارے میں ایک لفظ بھی فائقہ اور فاطمہ کو نہیں بتایا کیونکہ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. ایک پل کے لیے بھی اس کے دماغ کو اس مونسٹر سے رہائی نہیں ملی. خود کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ جا کے کیفیٹیریا میں بیٹھ گئی. اسپرا, سو امیزنگ ٹو سی یو. وہ جو اس کے خیالوں سے جونچ رہی تھی, اس کی سماعتوں سے معائشہ کی آواز ٹکرائی. کیا چاہتی ہوں معائشہ؟ یقین کرو میں کسی قسم کی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہوں آج, اسپرا نے آہستگی سے کہا کیونکہ وہ سچ میں ابھی اس چڑیل سے الجھنا نہیں چاہتی تھی. کیا مسئلہ ہے جانی جو اتنا آہستہ بول رہی ہو؟ کہیں دانش نے انگیجمنٹ تو نہیں توڑ دی؟ اس نے اونچی آواز میں کہا تاکہ کیفے میں موجود سب لوگ اسے سن سکیں, اور وہی ہوا. سب پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے. اپنے کام سے کام رکھو, میں سچ میں آج الجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں, ورنہ میرا سارا غصہ تم پر اتر جائے گا, اس لیے دور ہو, اسپرا نے اسے وارن کیا. خیر, میں تمہیں تمہارے کیمسٹری کے ریکارڈ واپس کرنے آئی تھی جو مجھے مس شگفتہ نے تمہیں دینے کو کہا تھا, معائشہ نے سکون سے کہا, جبکہ اس کی دوست ماریا نے ریکارڈ ٹیبل پر پھینک دیا. یقین کرو اگر تم نے کچھ بھی گڑبڑ کی. ہاں,
اسپرا کے باقی الفاظ منہ میں چھوٹ گئے کیونکہ سارے نوٹس کے آدھے پیج پھٹے ہوئے تھے، جبکہ باقی پر اس کا مسکارا، فاؤنڈیشن، آئی لائنر سے مختلف الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اسپرا نے بیلا کی وجہ سے یہ نوٹس واپس سے سارے بنائے تھے اور اب اس میڈم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ غصے سے اسپرا پلٹی اور فاطمہ کے لائے ہوئے نوڈلز اس نے معائشہ کے بالوں کے اوپر گرا دیے۔ وہ صدمے سے اسپرا کی جانب دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے اس کے منہ سے کوئی الفاظ نکلتا، اسپرا نے فائقہ کی چاکلیٹ آئس کریم اس کے کپڑوں کے اوپر اچھال دی۔ معائشہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی اور اس نے اسپرا کو پنچ مارا، لیکن اس سے پہلے وہ اسے لگتا وہ سائڈ پر ہو گئی۔ وہ پلیٹیں اٹھا کر اس کی طرف اچھالنے لگی، لیکن وہ خود کو بچاتی رہی۔ بس کرو معائشہ ایڈیٹ، اسپرا چیخی۔ یو ول پے فار دس۔ اسپرا یو ول، تم نے چیئرمین کی بیٹی سے پنگا لیے، دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ وہ ہل کے بل چیخی اور آس پاس جو لوگ اس نظارے کا لطف لے رہے تھے انہیں سلگتی نظروں سے دیکھنے کے بعد وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسی وقت فاطمہ اور فائقہ جو واش روم گئی ہوئی تھی واپس آ کر سب بکھرا اور معائشہ کو غصے میں جاتے دیکھا تو بھاگی ہوئی اسپرا کے پاس آئیں۔ کیا ہوا تھا یہاں اسپرا؟ فاطمہ نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کر کے فکر مندی سے پوچھا۔ ویسے تم نے اس چڑیل کی یہ حالت کی، فائقہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ فائقہ، تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ فاطمہ نے اسپرا کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اور انہیں سب آہستہ آہستہ بتانے لگی۔ ورلڈ وار 3 کا آغاز، او مائی گاڈ، ہم لوگ صرف 10 منٹ کے لیے گئے اور تم نے یہاں کر کے اسے ختم بھی کر دیا، فائقہ نے مزے سے کہا۔ لیکن مجھے نہیں پتا، مجھے میرے نوڈلز چاہیے، فاطمہ نے احتجاج کیا۔ اور مجھے چاکلیٹ آئس کریم، فائقہ نے بھی منہ بسورا۔ اسپرا نے تینوں کے لیے آرڈر دیا اور وہ لوگ سکون سے لنچ کرنے لگ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے باقی کے لیکچر لیے۔ فائقہ اور فاطمہ گھر چلی گئی، جبکہ اسپرا اپنے ماموں کے گھر، جیسے کہ کل دانش نے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ نائلہ بیگم سے پرمیشن لے کر اسے اور بیلا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گیا تھا۔